صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دیگر انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ آج میں جس موضوع کی طرف جانا چاہتا ہوں وہ موضوع بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ ہم اس وقت کے حالات کو دیکھیں، اپنے مسلمان بھائیوں کے حالات کو دیکھیں، بہنوں کے حالات کو دیکھیں، ماؤں کے حالات کو دیکھیں تو دل خون کے آنسو ہوتے ہیں۔ آج کل خصوصاً مسجد اقصیٰ کے بارے میں فلسطین کا مسئلہ چل رہا ہے اور عالمی میڈیا میں چل رہا ہے، عالمی دنیا میں چل رہا ہے۔ اس کے اثرات خبریں آ رہی ہیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ مسجد اقصیٰ ہے کیا، بیت المقدس ہے کیا۔ ہمیں عموماً یہ تعین کرنی ہے کہ مسجد اقصیٰ کون سی جگہ ہے، اس کے بارے میں بتاؤں گا کہ عموماً ہم جو تصویر دیکھتے ہیں ایک گولڈن رنگ کا ایک گنبد نظر آتا ہے اور اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے۔ حقیقت ایسی نہیں، اسے گنبد صخرا کے غالباً نام سے پکارا جاتا ہے اور یہ مسجد اقصیٰ نہیں۔ مسجد اقصیٰ بلیک گنبد والی ہے، وہ اس کے پاس ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں کہ اس میں جو یہودی مسجد اقصیٰ پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں ان کی یہ سازش ہے کہ ہمیں وہ گولڈن گنبد والی، وہ جو براؤن رنگ کا گنبد ہے وہ دکھا کر یہ باور کروا رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، تاکہ ہم مسلمان اس کو مسجد اقصیٰ کے نام سے جان کر اپنے دلوں میں بٹھا لیں، اپنے دماغوں میں محفوظ کر لیں کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے، تاکہ وہ کسی دن حقیقی جو مسجد اقصیٰ بلیک گنبد والی ہے اس کو گرا کر اس پر اپنا مقصد پورا کر لیں اور ہمیں کہتے ہیں کہ یہ دیکھو گولڈن گنبد والی مسجد تو باقی ہے۔ اس لیے ہمیں سب سے پہلے یہ جاننے کی ضرورت۔ اور دوسری بات یہ کہ مسجد اقصیٰ کی برکت فضیلت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ دنیا میں سب سے پہلی عمارت کون سی بنی، مسجد کون سی بنی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے پہلے جو مسجد بنی ہے وہ بیت اللہ بنا ہے، اللہ کا گھر بنا ہے، وہ بیت اللہ بنا ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ دوسرے نمبر پر؟ آپ نے فرمایا دوسرے نمبر پر بیت المقدس بنا ہے، مسجد اقصیٰ بنی ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان بیت المقدس پہنچ نہیں سکتا، جا کے دیدار نہیں کر سکتا، اس کی زیارت نہیں کر سکتا، اس کی خدمت نہیں کر سکتا، اس کو کم از کم یہ چاہیے کہ وہ ایک چراغ جلایا جاتا ہے، اس میں جو تیل ڈالا جاتا ہے وہ تیل وہاں تک بھیجے تاکہ اس کی طرف سے یہ تیل مسجد کے چراغ میں لگے، ڈالا جائے اور یہ چراغ جل جائے۔ اس سے بتانے کا مقصد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ تمہارا کسی نہ کسی درجے میں مسجد اقصیٰ سے تعلق ہونا چاہیے۔ تم جہاں کہیں بھی ہو، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں، جنوب میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہو، لیکن مسلمانوں کا تعلق مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے، بیت المقدس کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہم دیکھیں قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں کہیں بھی مسجد اقصیٰ کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں بارکنا کا لفظ لازم ذکر کیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک۔ اور مسجد اقصیٰ کون سی ہے؟ الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد، جس کے چاروں اطراف اللہ تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں، یہ مسجد اقصیٰ۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف قوم نے تدبیریں کی کہ ان کو نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف سازشیں رچائی گئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی۔ اور قرآن کریم کا میں اس کا تذکرہ کچھ اس طرح آیا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ۔ وہ جو کافر لوگ تھے انہوں نے اپنی تدبیریں کی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو خسارے میں ڈال دیا، نقصان میں ڈال دیا۔
اور وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کے غالباً بھتیجے تھے یا بانجے تھے حضرت لوط علیہ السلام، ان دونوں کو نجات دی ایک ایسی زمین کی طرف، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، ایسی زمین کی طرف جس میں اللہ تعالیٰ نے جماعت والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اور مفسرین نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہ زمین مسجد اقصی، بیت المقدس کا علاقہ۔ اور آج کل ہم فلسطین میں جانتے ہیں کہ یہ فلسطین کے اندر ہے، اگر پرانے دوروں میں دیکھا جائے تو اس وقت یہ شام کا علاقہ تھا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب اسرائیل علیہ السلام آئے نا روح قبض کرنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ مارا، حضرت اسرائیل کی ایک آنکھ پھوڑ دی، حضرت اسرائیل علیہ السلام واپس اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے۔ یا اللہ میں موسیٰ کے پاس گیا تھا روح قبض کرنے کو، تو آنا نہیں چاہتا، اس نے مجھے مارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل علیہ السلام کی آنکھ درست فرمائی اور پھر کہا کہ جاؤ، جو بات کہتا ہے حدیث کا مفہوم ہے کہ جو بات کہتا ہے مان لو، کیا اس کا مطالبہ ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، آ کر پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ چاہتے کیا ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں زندہ کافی دیر زندہ رہنا چاہتا ہوں، زندگی گزارنا چاہتا ہوں 100 سال۔ تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کتنے سال جینا چاہتے ہیں جی؟ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوگا؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا اس کے بعد موت ہے، جتنے سال جینے ہیں اس کے بعد بھی موت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر میری روح ابھی قبض کرنا، لیکن اس سے پہلے میری ایک خواہش ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ مجھے بیت المقدس کے قریب پہنچانا ہے، میری روح وہاں قبض ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے کہ اور اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پہنچا دیا اور وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں بیت المقدس کے قریب ہوتا تو تمہیں اشارہ کر کے بتا دیتا کہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ برکت والی جگہ ہے اور تمام انبیاء کرام کا مسکن کہاں ہے، تمام انبیاء کرام کو اس کے ساتھ ایک تعلق رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی، میں عرش پر جانے سے پہلے، آسمانوں کی طرف جانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف لے گئے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام کی امامت کروائی، تمام 1,24,000 کو پیش انبیاء کرام کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کروائی۔ اور اس پر کس کا حق ہے؟ پھر یہ ایک تفصیلی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے غافر پہلے بارے میں ہے کہ یہودیوں کو کہا جب فرعون سے نجات دی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان کو فرعون سے نجات دی اور وادی عتیق میں لے گئے، دوسری وادی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ اور یہ شہر اللہ تعالیٰ تمہیں دے دے گا۔ تو جنگ کرنے سے پہلے جنگ کرنی تھی، اللہ تعالیٰ نے جنگ کا حکم دیا تھا، تو جنگ کے اصول میں ضوابط ہوتے ہیں۔ کچھ بندوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علاقے کی خبر لینے کے لیے بھیجا، وہ لوگ وہاں گئے، وہاں کے لوگوں کو دیکھ کر لمبے دڑے ہیں، بڑے بڑے پتے ہیں، بڑی بڑی نظام ہیں، انہوں نے دیکھا ایک آدمی سے تذکرہ کیا ایک بندے سے بڑے لمبے قد والے سے کہ ہم تمہارے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان سب بندوں کو اٹھایا، 12-13 بندے تھے بعد میں، ان کو اٹھایا اور اپنے اس وقت یہ ان کا تکبرانہ مزاج ہوتا تھا، آستینیں بڑی ہوتی تھی، اپنی آستین کے اندر ڈال دیا، آستین کے اندر ڈال کر گیا ہے اپنے گھر میں گیا یا بادشاہ کے دربار میں گیا اور وہاں جا کر ایسے جھاڑ دیا اور کہتا ہے کہ یہ لوگ ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ لوگوں پر روک تھا، ہو گیا، واپس آئے۔ کچھ ایمان مضبوط والے بھی ہوتے ہیں اور ہمارے جیسے کمزور ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کچھ جو کمزور تھے وہ تو ڈر کر انہوں نے آپ نے پھیلا دیا، اور تو بہت طاقت والا ہے تو ان سے نہیں ڈر سکتے، اور کچھ 2-4 جو بچانے تھے ایمان مضبوط والے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حالات بتائے اور ان لوگوں نے یہ بات طے کی اور ان لوگوں نے جنگ سے انکار کر دیا اور واضح کہا
فَذَهَبُوا أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا. کہنے لگے کہ تم اے موسیٰ تم اور تمہارا رب جا کے لڑو، ہم تو نہیں جاتے. اللہ تعالیٰ نے وہ شہر بیت شام کا علاقہ تھا اور وہ اس میں بیت المقدس تھا، وہ شہر ان کو دینے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن ایک معاہدے کے تحت، ایک شرط کے تحت. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا کے لڑو پھر تمہیں یہ شہر مل جائے گا. لیکن انہوں نے تو لڑنے سے انکار کر دیا، پھر شہر ان کا کیسے ہوا؟ شرط پوری نہ کریں اور ہمیں بدلہ مل جائے، یہ تو نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جا کر لڑو، لیکن انہوں نے لڑنے سے واضح انکار کر دیا، صاف انکار کر دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے گولیاں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارتیں دی. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جا کر شہر لیا ہے. تمام علاقے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنے 11 لاکھ مربع میل کا اضافہ کیا اسلامی سلطنت میں، اور تمام علاقے جو ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ مدینہ میں موجود ہوتے تھے دارالخلافہ میں، اور اپنے لشکر جا کے لشکر بھیجتے تھے اور وہ جا کر کرتے تھے اور علاقے کو معاف کرتے تھے. لیکن بیت المقدس کا معاملہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ خود چل کر گئے، اور بیت المقدس یہودیوں نے حضرت اور عیسائیوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے حوالے کر دیا. معاہدہ. اسی طرح صلاح الدین ایوبی ہے، کہتے ہیں صلاح الدین ایوبی ساری زندگی ہنسا نہیں ہے، اور ابتدائی زندگی میں ایسا تھا کہ کہتا تھا میں کچھ نہیں کر سکتا. لیکن جب اس کو زبردستی مصر کا سربراہ، وہاں کا گورنر یا بڑا امیر مقرر کیا گیا، تو پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. پھر کبھی ہنستا نہیں تھا. دوستوں نے پوچھا آپ ہنستے کیوں نہیں ہے؟ کہتا میں کیسے ہنس سکتا ہوں کہ میرے رب نے جس وہ جگہ جس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں وہ جگہ یہودیوں کے قبضے میں اور میں ہنستا تھا، یہ کیسے ہو سکتا؟ اس نے کتنی قربان کہتی ہے، جنگیں لڑی اور آخر میں مولا کا فتح ہوا. اور اگر علاقہ فتح ہونے کے بعد مسلمانوں کے پاس آیا آج سے تقریباً 75-76 سال پہلے جب پاکستان بنا، ہمارے پاکستان میں موجود ہوئے 1947 میں، اور اسرائیل موجود میں آیا 1948 میں. اور اسرائیل یہودیوں نے اور عیسائیوں نے ملی بھگت کی ہے، اور اسرائیل نے اور فلسطین کے علاقے میں کچھ بستیاں اپنی بسائی ہیں، کچھ جگہ نہیں. مسلمان تھے نہیں بیچنا چاہتے تھے، لیکن جب ایک جگہ 1 لاکھ کی ہو تو اس کو 1 کروڑ دیا جائے تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ انہوں نے دے دی، اور انہوں نے وہاں پر اپنی بستیاں لی ہیں. اور آہستہ آہستہ جب اس وقت یہ معاملہ چل رہا تھا تو قائد اعظم جو ہمارے پاکستان بنانے میں مصروف تھے، قائد اعظم نے واضح لکھا ہے کہ اسرائیل جو اپنی اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، اسرائیلی لوگ یہودی لوگ اسرائیل کو تعمیر کرنا چاہتے ہیں، اس کو ایک ریاست تشکیل دینا چاہتے ہیں جو کہ فلسطین کے مخالف ہوگا. تو قائد اعظم نے واضح لکھا ہے کہ ہمیشہ پاکستان اسرائیل کے مخالف ہوگا اور فلسطینیوں کا ساتھ دے گا. 1967 کی جنگ ہوئی ہے، اس میں پاکستانی ہمارے طیارے گئے ہیں، پاکستانی فوجی گئے ہیں، اور وہاں جا کر یہودیوں کے خلاف جنگ کی ہے اور ان کے طیارے گرائے ہیں. یہ ہمارے قانون کا حصہ ہے. پھر آج یہودی جو کچھ کر رہے ہیں اس وقت سے لے کر، اور غزہ کا ایک علاقہ ایسا ہے کہ جس طرح ایک کمرہ ہو اس کے ارد گرد بند کمرہ، اس کو اس طرح جیل بنا دیا گیا. میرے پاس کل ایک ویڈیو آئی جو کہ وہاں کے ایک دوست نے، ایک آدمی نے ریکارڈ کی جس کے جو غزہ کے علاقے کا تھا، اس کے گھر کے سامنے والے گھر میں انہوں نے وزائر یا بم وغیرہ گرایا اور اس سے دھواں ہو رہا ہے، اور یہ وہاں کے حالات بتا رہا ہے. کہتا ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے اور ہم پر کوئی پتہ نہیں ہے کس سیکنڈ ہم پر حملہ ہو رہا ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں باہر کے مسلمانوں کے ایمان، بچوں کے ایمان، نوجوانوں کا ایمان کتنا مضبوط ہے. بچہ جو کچھ کسی کے پتھر ہاتھ میں آتا ہے، گن ہاتھ میں آتی ہے، کافر کے مقابلے کرتا ہوتا ہے. ایک عورت کو یہودیوں فوجیوں نے مارا، اس پر تشدد کیا، اتنا تشدد کے بعد جب وہ اٹھی ہے اس نے پھر کیا کرنا ہے؟ ان کو للکار کے کہا کہ تم جتنا مرضی ظلم کر لو، میں تمہارے معاملے میں رکنے والی نہیں، اور مسجد اقصی کو
کرنا نہیں چھوڑیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کی خصوصیت رکھی ہے. آج ہم لوگ کہتے ہیں مسلمان میرے جیسے کمزور ایمان والے کہ اللہ تعالیٰ وہاں مدد کیوں نہیں بھیجا. اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے کہ جب تم کوشش کرو گے پھر میں مدد بھیجوں گا. پھر فتوحات تمہارے ہاتھ میں ہوں گی جب تم کوشش کرو گے. دیکھا ہے صحابہ کرام کو چند تلواریں اور 313 صحابہ ہیں, چند گنتی کی تلواریں ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, ایک جنگ کے موقع پہ ایک صحابی کی تلوار ٹوٹ گئی. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے, یا رسول اللہ میری تلوار ٹوٹ گئی. آپ نے ایک کھجور کی ٹہنی تیز ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے, یہ ٹہنی دی ہے, اس کو شاخ دی ہے صحابی کو. صحابی کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال بھی نہیں گزرا کہ یہ تلوار ہے یا ٹہنی ہے. میں اس ٹہنی سے اسی طرح کافروں کو کاٹنا تھا جس طرح تلوار سے کاٹا جاتا ہے. اصل میں ان کا ایمان مضبوط تھا. انہوں نے اپنا مائنڈ بنا لیا تھا, ذہن بنا لیا تھا کافروں کے خلاف لڑنا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوشش کا مقرر بنایا کہ ہم نے کوشش کرنی ہے, ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے, اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اور نتیجہ جو ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کا چھوڑنا ہے. نتیجے کے ہم نظر آتے ہیں. ہمیں قیامت والے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم نے یہ فتح کیوں نہیں کی, یہ کام کیوں نہیں کیا, بلکہ یہ تو سوال ہوگا تم نے کوشش کیوں نہیں کی, اور ہم کوشش کس طرح کر سکتے ہیں, یہ بھی سوال ہے. آج کچھ ہوتا میں ملتان مدرسے میں پڑھتا ہوں. میرا کلاس ہے بلوچستان کے علاقے کا پشتون ہے. وہ جب بھی میرے پاس بیٹھتا ہے, چھٹی ہوئی, جس کلاس کے بعد بھی چھٹی ہوئی ہے, یہ 5-6 دن سے یہ زیادہ معاملہ سخت ہوا ہوا ہے, تو اس کی کوئی کلاس کی چھٹی کے بعد ایسا وقت نہیں گزرتا مجھ سے یہ پوچھتا ہے یار فلسطین کا کیا حال ہے, فلسطین کا کیا حال ہے. ایک بزرگ فرما رہے تھے, وہ کہتے ہیں میں 12 سال کا تھا, ہمارے گھر میں ایک غریب عورت کام کرتی تھی. اس وقت یہ تو یہودیوں کی پچھلے 74-73 سال سے یہ طریقہ چلا رہا ہے کہ مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ میں 12 سال کا تھا, مجھ سے آ کے پوچھتی تھی بھیا مجھے یہ بتاؤ فلسطین کا کیا حال ہے. تو کہتے ہیں میں نے اسے کہا, اس وقت اتنی پرانی بات ہے, میں نے اسے کہا کہ تم فلسطین کے لیے کیا کر سکتی ہے. اس نے کہا کہ میں وہاں جا تو نہیں سکتی, میں اپنے بیٹوں کو بھیج تو نہیں سکتی, لڑوا تو نہیں سکتی, لیکن میں جہاں پر چوزوں کو آٹا ڈال کر اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتی کہ اللہ میں نے خیر کا کام کیا ہے, فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنا. آج اگر ہم دیکھیں کہ ہم نے ان کی کتنی مسلمان استعمال کرنا ہے, اور اس وقت اگر ایک دوست دعوت کرتا ہے نا, تو آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ اس کی دعوت کوک کی بوتل کے بغیر مکمل نہیں ہوگی. یار کوک نہیں سی مزہ نہیں آیا. کئی لوگ کہتے ہیں یار کوک منگوا لیں, پتہ ہی نہیں ہے اسرائیلیوں کی. اگر ہم وہاں جا کر ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے, ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, اور یہ کافر لوگ, ہم مسلمان ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں, لیکن یہ کافر لوگ اپنا جو نفع ہوتا ہے اس کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں, اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کر کے مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پر جہاد کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دشمن کے لیے تیار رکھو جتنی تم طاقت رکھتے ہو. ہم نے اپنے آپ کو کتنا تیار کیا. ہم نے صحابہ کرام کا زمانہ دیکھا نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھا نہیں, لیکن ان کے حالات ہم تک پہنچے, اور ہمیں یقین ہے کہ وہ سچے حالات ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنگجو نبی ہوں, جنگوں کے لیے آپ گئے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کی ہے. دنیا زمین و آسمان کے درمیان بلکہ زمین و آسمان دنیا کی ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تخلیق کی گئی ہے. لیکن وہی نبی جنگ میں جاتے ہیں اور جنگ میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں, جنگ میں آپ زخمی ہوتے ہیں. کیا ہم اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ اور قیامت کے قریب دجال کا کتنا ظاہر ہونے والا ہے. ہم یہ تو جو کچھ لوگ جذبے والے جیسے کہتے ہیں کہ کاش ہمیں وہ زمانہ نصیب ہو اور ہم حضرت مہدی کے لشکر میں مل جائیں
اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے امتحان کے لیے ہر بات اس کے ہاتھ پر رکھتی ہوگی. وہ کسی کو کہے گا مردے کو زندہ ہو جائے گا زندہ ہو جائے گا, کسی زندہ کو کہے گا مر جائے گا, جو کہے گا وہ ہو جائے گا. کیا اس کے سامنے ہم اس کی طرف ہو جائیں گے یا اپنا ایمان بچا پائیں گے؟ بزرگ فرماتے ہیں کہ اس وقت وہی آدمی دجال کے خلاف کھڑا ہو سکے گا جس کے دل میں جذبہ جہاد زندہ ہوگا, شوق شہادت زندہ ہوگا. علامہ اقبال نے کیا کہا, فضائے بدر پیدا کر اتر سکتے ہیں فرشتے تیری نصرت کو کتاب اندر کتاب. ہمیں اپنا جذبہ جگانا ہوگا. ہم نے اپنی اولاد کو کیا سبق دیا ہے؟ اور فلسطین کے مخالف ایسے نہیں ہیں, وہاں مسلمان بستے ہیں, وہاں کے جو بچے ہیں وہ ٹک ٹاکر نہیں بنتے, وہ دنیا بنانے والے فحاشی میں جانے والے نہیں بنتے, مضبوط ایمان والے بنتے ہیں. آج بھی اگر کہا جائے تو یہ یقینی ہوگا کہ اس وقت دنیا میں سب سے مضبوط ایمان والا جو مسلمان وہاں پیدا ہوتا ہے وہ فلسطین کی سرزمین میں. ایک ایک بچہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے, اس فوجی کے ٹینک کے مقابلے میں پتھر لے کے کھڑا ہوتا ہے. ایمان مضبوطی کی علامت ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. جب ہم اللہ تعالیٰ اپنی پسند کے مطابق کام کریں, اور ہم نے تو کیا ہے, اور ہمارا انتخاب صحیح ہونا چاہیے. یہودیوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تم یہودی اور نصرانیوں کو اپنے دوست مت بناؤ, وہ تمہارے دوست کبھی بن سکتے نہیں ہیں. اس لیے ہمیں انتخاب وہ کرنا چاہیے جو یہودیوں کا مخالف ہو, نصرانیوں کا مخالف ہو, مسلمانوں کا رہبر ہو, مسلمانوں کا رہنما ہو, مسلمانوں کی مدد کرنے والا. آج فلسطین میں اتنا مشکل حالات ہیں. اگر وہ حالات دیکھے جائے, منظر دیکھا جائے, آنکھوں میں آنسو نہیں رکتے کیسے حالات ہیں. تو اسی وجہ سے ہم وہاں جا کر نہیں جا سکتے. ہم یہاں بیٹھ کر ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے التجا تو کر سکتے ہیں یا اللہ ہمارے بھائیوں پر کی حفاظت فرما, یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت دے دے. حماس جو اس کے خلاف لڑ رہی ہے, اسرائیل کے خلاف, بسر بیکار ہے. اس کے سربراہ کا ایک پیغام تھا, اس نے کہا تھا کہ ہم خود سے انفرادی قوت نہیں مانگتے, مسلمان ممالک کو مخاطب کر کے کہا تھا بادشاہوں کو, جنرلوں کو, کہ ہم تم سے انفرادی قوت نہیں مانگتے, ہمارے پاس افراد الحمدللہ بہت زیادہ ہیں, مضبوط ایمان والے لوگ موجود ہیں, لیکن تم لوگ اپنا 10% اسلحہ ہمیں دے دو اور اگلی نماز آ کر بیت المقدس میں آزادی کے ساتھ پڑھ لو. آج امریکہ نے تو اپنے جہاز وہاں پہنچا دیے ہیں, کیا کسی مسلمان کا صاف واضح بیان بھی پہنچا ہے؟ کیا کسی مسلمان حاکم نے واضح طور پر اعلان جنگ بھی کیا ہے کہ ہم اسرائیل کے ویسے ہی مخالف ہیں جیسا کہ حماس بنا ہوا ہے؟ حالانکہ پاکستان کے قانون میں شامل ہے, پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیشہ مسلمان پاکستان اسرائیل کے مخالف کھڑا ہوگا, فلسطینیوں کا ساتھ دے گا, لیکن پاکستان کا بیان بھی واضح نہیں کیا ہے. اس لیے ہمیں آئندہ ایک بات سوچیں, ایک بات کا عزم کرنا ہے کہ ہم نے کسی مسلمان کا انتخاب کرنا ہے, اس کا انتخاب کرنا ہے جو ہمارے مسلمانوں کا رہنما ہو, مسلمانوں کا عامل ہو, مسلمانوں کا معاون ہو. یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے اندر یہودیوں کی جو معاشرہ ہے وہ ہمارے اندر لانا چاہتا ہو, اس کا انتخاب نہیں کرنا. اسلام والوں کا انتخاب کرنا ہے, ان لوگوں کا انتخاب کرنا ہے جو پاکستان کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی جان دے سکتے ہیں, کیونکہ ہم اپنی نسلیں پاکستان کے لیے قربان کر سکتے ہیں, ہم اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر سکتے ہیں, لیکن رسول اللہ کی ذات کے لیے کئی پاکستان بھی قربان کر سکتے ہیں. الحمدللہ یہ ہم سب کا عقیدہ ہے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ ہم نے کلمے کے نام پر یہ ملک کیا ہے, اور اس ملک میں ہم نے اپنی کوشش کیا, جب میں نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم نے اپنی کوشش کرنی ہے, ان نتائج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑنے ہیں. آج کے یہ سبق لے کر جائیں گے. ہم نے سب سے پہلے خصوصاً ایک ہر جو چیز خریدتے ہیں اس کے پیچھے ایک یا اس کے شاپر کے اوپر ایک ٹیگ بنا ہوتا ہے جس میں بلیک سی لکیریں ہوتی ہیں, صرف کھانا بنا ہوتا ہے جسے ٹریس کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے, اور اس کے اوپر باریک پرنسپ لکھے ہوتے ہیں. ان میں غور کرنی ہے کہ وہاں کے 729 یہ یاد کریں کہ اس کھانے میں جہاں لکیریں لگی ہوتی ہیں بلیک لکیریں,
چھوٹے چھوٹے نمبر لکھے ہوتے ہیں، ان میں 729 تو نہیں ہے، غور کر رہے ہیں اگر وہ 729 ہے اس میں لکھا ہوا ہے تو اس چیز کو نہیں چھوڑ دیں، کیونکہ یہ مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ اسرائیل کی ہے، اسرائیلی مسلمان کا یہ کوڈ ہے جو تحقیق کر کے جانچا گیا ہے کہ ان کی ہر مسلمان کے اوپر یہ کوڈ لگا ہوا ہے، لیبل لگا ہوا ہے 729 والا۔ اس کو یاد کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھائیں کہ تم نے کوئی چیز خریدنی ہے تو یہ کوڈ والی نہیں خریدنی، اپنے مسلمانوں کی سادہ چیز کھا لو یار، ضروری تو نہیں ہے خریدنی وہ چیز کھانی کہ وہی مزہ دیتے ہیں۔ مزے سے باہر نکلو اور مسلمانوں کے حالات سوچو، اپنے مسلمان بھائیوں کے، ہم تو یہاں مزے سے سکون سے بیٹھے، وہ کتنی مشکل زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان کا بھی کیا پیغام ہے؟ ان کو بھی کہتے ہیں کچھ پہلے سے کم کچھ پہلے حشر میں خانہ کے راہ میں آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ گئے، دیکھا نہیں پتھر ماری گئے، زخموں سے جسم گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش بولیں گے، یہ بازی کس نے ہاری ہے، یہ بازی خون کی بازی ہے، یہ بازی تم ہی ہارو گے، گھر گھر سے مجاہد نکلے گا، تم کتنے مجاہد مارو گے۔ فلسطینیوں کا یہ ذہن ہے، مائنڈ ہے، ہمیں ان کے لیے کم از کم دعا کرنا چاہیے، ہر نماز میں ہر وقت میں اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ان کی مدد فرما، ہر نماز کے بعد قنوت نازلہ کی کوشش کریں، دعا پڑھیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فلسطین بھائیوں کے ساتھ جتنا ہو سکے کریں، کوشش کے مطابق دعوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری